الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا کہ من عالم بالصحابہ، حضرت علی حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ پتہ ہے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا سائل پوچھنے والے سن لو کہ سب سے بڑا عالم ابی بکر ہے۔ کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اس نے کہا حضور حضرت ابو بکر آپ سے بھی بڑے عالم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب میرے مدنی کی مرض الوفات ہے، بیماری کے دن ہے، میں بھی موجود ہوں، عباس بھی موجود ہے، فضل بھی موجود ہے، آل بیت بھی موجود ہے، لیکن حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ حضور نے اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا اور حضور کا فرمان ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، تمہارا امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اگر ابو بکر سے بڑا عالم کوئی ہوتا تو حضور اس کو مصلی پہ کھڑا کرتے۔ حضور کی زندگی میں حضور کے حکم سے حضور کے مصلی پہ کھڑا ہونا یہ دلیل تھی اس بات کی کہ ابو بکر سے بڑا علم والا کوئی نہیں۔ حضرت ابی ہریرہ بڑے حافظ الحدیث ہیں، حضرت علی قضاء میں بڑا ماہر ہے، حضرت عمر عدل میں بڑا معروف ہے، عثمان حیا میں بڑا معروف ہے، لیکن اللہ نے جو ابو بکر کو علم اس نے کہا حضرت علی واقعی حضرت ابو بکر اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بڑے عالم ہیں، لیکن آپ یہ بتلائیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے صحابہ میں؟ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ سب سے زیادہ دولت لٹانے والا تو عثمان ہے، لیکن حضرت علی نے فرمایا سب سے بڑا سخی بھی ابو بکر ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب عمر آدھی جائیداد لے آیا، جب عثمان نے غزوہ تبوک میں 3000 کا انتظام کیا، یہ ابو بکر تو تھا جو سب کچھ لے کے کونے میں بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ اس نے کہا حضور گھر میں اللہ کا نام چھوڑ کے جو کچھ تھا مدنی کے پاس لایا ہوں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس نے کہا کہ سب سے بڑا سخی بھی حضرت ابو بکر ہے۔ اب سوال والے نے پھر ایک اور سوال کیا دوسری پیچیدگی پیدا کر کے، آپ سارے محبت سے درود پڑھ لیں، اور جنہوں نے درود پڑھا ہے مہربانی کرو بیٹھ جاؤ یار، اب تو حرم خالی ہے، میری بیٹیاں بہنیں ادھر آ جائیں، مردوں میں نہ کھڑی ہوں بہنیں۔ اب اس نے سوال کیا، اسی لیے میں نے عرض کیا نا بعض سوال کرنے والے بھی لڑاتے ہیں نا۔ اس نے پوچھا کہ سیدنا علی یہ بتلائے کہ صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کیونکہ اب بہادری میں تو حضرت علی ضرب المثل تھے نا، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ ہوتی نا تو دشمن مقابلے پہ آتا، للکارتا کہ کون ہے میرے مقابلے میں نکلے، حضرت علی جلدی اٹھتے، حضور فرماتے حضرت علی رہنے تم بیٹھو۔ حضرت علی روکتے تھے کہ تمہیں میں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب اس نے سوال کیا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہ قربان جاؤں، آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سچی بات پوچھتے ہو تو سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے۔ اس نے کہا حضرت ابو بکر آپ سے کیسے بہادر ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کا کعبہ، یہ کعبہ بیت اللہ جس میں اللہ نے تمہیں بھی مجھے بھی حاضری نصیب کی، دعا کر جب تک زندہ رہے خدا محروم نہ کر دے۔ ایمان سے کہو حاجی اور ٹھنڈے دل سے، ہم تو گناہگار ہیں۔ اللہ، ایمان سے کہو جب کعبے پہ نظر پڑے تو دل میں سکون آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو ہم گناہگار ہیں، اس کے پتہ تو ان کو ہوگا نا جو اللہ والے ہوں گے۔ یہ تو ہم گناہگاروں کا حال ہے، سارے گھر میں جھگڑے، پریشانیاں، تکلیفیں، نقصان، بیماریاں، خدا جانتا ہے ہم گناہگاروں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ کعبے کے اندر آؤ، کعبے پہ نظر پڑے سب کچھ بھول گئے۔ مدینہ منورہ میرے محبوب کی مسجد میں چلے جاؤ، ریاض الجنہ میں بیٹھ جاؤ، درود پڑھ لو، بس معلوم ہوتا ہے کوئی دکھ تھا ہی نہیں، کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ عرض کیا تھا نا، ایک اللہ والے نے لکھا کسی کو کہ میری مشکل ہے، مصیبت ہے، دعا کرو۔ آپ نے خط لکھا کہ میں نے دعا کی ہے اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا کام ہو گیا، اللہ کی شان ہے۔ وہ پھر جب آیا بعد میں مدینے ملا، اس نے کہا حضرت یہ کیسے آپ نے مہربانی کی، دعا کی، لیکن ساتھ ہی خط لکھ دیا کہ بس آپ کا کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا خدا کا وعدہ ہے کہ جب مومن جنت میں جائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جنتیوں جو تیرا جی مانگے گا، خواہش ہوگی، وہ ملے گا۔ حتیٰ کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ جنتی یوں دیکھے گا، ایک بڑا خوبصورت پرندہ اڑ رہا ہے جنت میں، وہ کہے گا مولا یہ تو بڑا خوبصورت ہے، اس کا پتہ نہیں گوشت اور کباب کیسے ہوں گے، بس حاضر ہو جائیں گے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو دعویٰ کریں گے، مانگیں گے، اللہ پاک جنتی کو ضرور دیں گے، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں جنتی کی خواہش کبھی رد نہیں ہوگی، جو مانگے گا ملے گا۔ اس نے کہا جی ہاں یہ تو قرآن میں حکم ہے۔ فرمایا جب تیرا خط ملا میں اس ٹکڑے میں جا کے بیٹھ گیا جس کو مدنی نے جنت کہا ہے، اور وہاں جا کے میں نے تیرے لیے رو کے دعا کی، پھر مجھے کیسے شک ہو سکتا تھا کہ دعا پوری نہیں ہوگی؟ اللہ جنت میں مانگنے والے کی تو کوئی بات رد ہی نہیں کرتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ ہمیں مکے مدینے میں آنے کا، جانے کا، رہنے کا ادب بھی نصیب فرما دے۔ میرے بھائی جب ہم سگریٹ پی کے آئیں اور دروازے پہ آ کے سگریٹ پھینک کے کعبے میں آ جائیں تو کیا اثر ہو؟ حضور کے روضے پہ کھڑے ہوں تو ہاتھ میں سگریٹ ہے، کلین شیو ہے، تازہ اس طرح پھروا کے محمد مدنی کے روضے پہ جا رہا ہے، ایمان سے کہو کیا اثر ہو؟ یہ تو بس اس کا کرم ہے کہ محروم نہیں کرتے، ورنہ ہم مانگنے تو نہیں آتے، ہم تو اللہ کو نعوذ باللہ اور غضب دلانے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس عورت کے بال بھی نظر آئے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور عورت بال کھلے ہیں، چہرے کھلے ہیں، میک اپ ہے، سنگار ہے، اور برقع ہر رنگ کا الگ ہے کہ کون میچ کرتا ہے میرے سکن پہ، میرے چمڑے پہ، اور پھر کعبے میں چل رہی ہے جیسے انارکلی میں پھر رہی ہوں۔ خدا جانے یہ ثواب ہے یا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے؟ حاجی ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں،
عورت کے چہرے پہ کوئی پردہ نہیں ہے، فیشن ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، حرم میں گزر رہا ہے، دونوں ہنس رہے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہیں، اسکریم ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، بسکٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے اسلام کا نہیں سنا؟ علماء نے لکھا ہے جو بازار میں چلتے پھرتے کھاتا ہو اس کی گواہی بھی قبول نہ کرو۔ بس یہ تو دعا کرو کہ بس بندے جو ہیں اس کے آخر مخلوق ہیں، گندے ہیں جو ہیں اس کی مخلوق ہیں۔ جب پانی برستا ہے مسجد پہ بھی برستا ہے تو گندگی پہ بھی برستا ہے، شاید اس کی رحمت ہمیں بھی گندگی سمجھ کے معاف کر دے، ورنہ حال ہمارا کوئی نہیں۔ نہ ایمان سے کہو جب بارش برستی ہے تیرے گھر میں آئے تو لیٹرین پہ نہیں آتی؟ جب کوئی اللہ کی ہوا چلے مسلمان اللہ والے کو لگتی ہے تو گندے کو بھی لگ جاتی ہے، اس لیے بس ایک اس کی رحمت پہ امید ہے کہ وہ اپنی بے پایا رحمت سے شاید ہمیں ڈھانک لے، ورنہ جو حجر اسود پہ لڑائی ہے دیکھ لو، بوسے پہ لڑائی ہے، عورتیں پس رہی ہیں، غیر مردوں سے سینہ لگا ہوا ہے، اس بیٹی کو بوسے دینے کے بجائے تو زیادہ گناہ ہو رہا ہے۔ بوسہ دینا کو فرض ہے، ایک وہ حج کا حصہ ہے، کوئی عقل کرو، ایک مستحب امر ہے، مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا الحمدللہ، اللہ نے نصیب کر دیا کہو الحمدللہ۔ یعنی حضور کے بوسے کی سنت کے لیے دیکھو حاجی لائن لگا کے کھڑا ہے، اور نماز چلی جائے، فرض چلا جائے، سلام پھیرنے سے پہلے لڑ پڑتا ہے۔ اس سنت کا تمہیں اتنا شوق ہے، اور جو سنت ہمیشہ میرے مدنی کے چہرے پہ رہی اس کے لیے کوئی حیا نہیں۔ کیسے عاشق ہو اور کیسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ اور چلو بوسہ دے کے سنت تو 1 منٹ کے بعد ختم ہو گئی نا، داڑھی والی سنت تو میرے مدنی کے چہرے سے کبھی پھر ختم ہی نہیں ہوئی، ساری زندگی ساتھ رہی۔ آپ جا کے دیکھ لیں، اس لیے بس ایک دعا کیا کریں کہ اللہ اپنے رحمتوں میں ہمیں ڈھانپ لے، بس اس کی رحمت بڑی ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خالی جائیں گے، ورنہ اگر کوئی آدمی شریعت کے مطابق حالات کے مطابق فیصلہ کرے، اب ہم نے حج کو بھی ایک میلہ بنا دیا ہے، بسوں پہ جھگڑا ہے، روٹی پہ جھگڑا ہے، حجر اسود پہ جھگڑا ہے، اندر حرم خالی ہے، باہر بیٹھے ہیں تاکہ نماز پڑھ کے جلدی نکلنے کا موقع ملے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے۔ اس نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا کہ جب حضور کعبے میں تشریف لے آئے آپ نے فرمایا علی کعبے میں جتنی تماثیل بنی ہیں، تصویریں بنی ہیں، صورتیں بنی ہیں، ان سب کو مٹا دو۔ مکے والے مشرکین نے کعبے میں تصویریں بنائی ہوئی تھیں، بتوں کی تصویریں، بی بی مریم کی تصویریں، حضرت عیسیٰ کی تصویریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بنائی ہوئی تھی، کعبے کے اندر لگائی ہوئی تھی۔ اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں ازلام بھی رکھے ہوئے تھے تصویر میں۔ ازلام کیا ہے؟ اس دور میں مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے پنڈت گرو اور پادری ہوتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی لکڑیاں، لکڑیوں پہ لکھا ہوتا تھا افعل لا تفعل بینا بینا، تو وہ لوگ آتے نظر دیتے جی مہربانی کرو میری فعل نکالو۔ نہ آج کل مسلمان تو فعل نہیں نکالتے، کے بعد مولوی کے پاس جاتے جی میرا بچہ گم ہو گیا جی فعل نکالو، مولوی کو تو اپنی بیوی کا پتہ نہیں کدھر ہے، ہمارے بچے کو پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ نکالے گا، اس کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میری بیوی گھر میں بھی ہے یا کہیں اور گئی ہوئی ہے۔ ابھی بدبخت قرآن شریف کھولتے ہیں جی فعل نکال رہا ہوں، سبحان اللہ۔ 1,24,000 نبی نے تو نہیں نکالی،
صحابہ نے نہیں نکالی. اب تو خیر آپ ترقی کر گئے ماشاءاللہ. پہلے پیر ڈھونڈنے پڑتے تھے, مولوی ڈھونڈنے پڑتے تھے. اب لوگوں نے ماشاءاللہ پرندے بٹھائے ہوئے ہیں, کہیں مینا ہے, کہیں طوطا ہے, کہیں چڑیا ہے, وہ ہماری قسمت کا حال بتاتے ہیں. یعنی بندہ اتنا جاہل ہے اس کو پتہ نہیں طوطے کو پتہ ہے. اور وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جناب وہ حکے کے مارے ہوئے, لعنت برس رہی ہوتی ہے. 5 روپے دے دو جی, حال دیکھ کر بتاؤں گا تیرا ستارہ کب گردش سے نکلے گا. وہ بدبخت تیرا تو اپنا گردش میں ہے, پہلے اس کو تو نکال. 5 روپے کے لیے تو سڑک پہ بیٹھا ہے, سارا دن ذلیل ہو رہا ہے فٹ پاتھ پہ. تیرا اپنا ستارہ کبھی گردش سے نکلا, میرا ستارے کو کیا نکالو گے؟ مسلمانوں یہ کافروں کے مسئلے ہیں, مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آج ایمان سے کہے تیرے گھر میں پیروں کی تصویریں, تیرے بسوں میں پیروں کی تصویریں, کہیں پگڑی مبارک کی تصویر, کہیں براق مبارک کی تصویر. یہ تصویر کھانا بنانے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو اتنا بلند ہے, تو نے کلمہ پڑھا تیرا اللہ سے تعلق ہو گیا. یاد رکھو یہ ساری رسمیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے خلاف جنگ کے لیے جا رہے تھے. ایک بہت بڑا نجومی تھا, وہ جناب دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا حضرت علی مہربانی کرے آج جنگ پہ نہ جائیں. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ستارہ جو ہے نا کمر, آج وہ بڑے نحس دائرے میں ہے, آپ جائیں گے آپ جنگ ہار جائیں گے, مہربانی کریں. حضرت علی نے فرمایا بدبخت, اگر میرا کمر نحس میں ہے تو میرے دشمنوں کا کمر قدر ہے. نے کہا چاند تو ایک ہے نا, اگر میرے لیے منحوس ہے تو دشمنوں کے لیے منحوس ہے. کیا باتیں کرو؟ نے کہا اس کو جیل میں بھیج دو اور میں جنگ پہ جا رہا ہوں. وہ تو حضرت علی تھا نا, تو وہ ہوتے تم کہتے سبحان اللہ سائیں پجا ہوا ہے, پہنچا ہوا بزرگ ماشاء اللہ. اچھا جو آدمی بالکل کپڑے اتار کے سڑک پہ بیٹھ جائے نا, کہتے سبحان اللہ سائیں مجذوب ہے. یعنی جب عقل چلا جائے, خدا کے قابل نہ رہے, نہ دین نہ رسول, اللہ فرماتے ہیں مجنون پہ میری شریعت ہی نہیں. یہ کہتے ہیں جی اب یہ ترقی کر کے پہنچ گیا ماشاء. اور دعا کر اللہ ہدایت دے. مرشد پکڑ سنت والا, عالم پکڑ سنت والا, جماعت سے تعلق رکھ جو تیرے دین میں تبدیلی لے آئے, جن کی صحبت میں جا کے بگڑے ہوئے بن جائیں, بے نمازی نمازی بن جائیں, داڑھی منڈے داڑھیوں والے بن جائیں, حرام خور حلال والے بن جائیں, جھوٹے سچے بن جائیں. اللہ تمہیں بھی نصیب کرے, اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. حضرت علی نے فرمایا کہ صحاب سوال والے سن, حضور نے فرمایا کہ علی ان ساری تصویروں کو مٹانا ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے, کوئی تمثیل نہیں. میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ, جو بت تھے وہ تو توڑ دیے گئے, اب تصویریں ہیں دیوار میں جو بنی ہوئی ہیں. حضور نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ, چونکہ ذرا تصویریں اونچی ہیں, میں تیرے کندھے پہ کھڑا ہو کے تصویریں اپنے ہاتھ سے مٹا دوں. میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں یوں بیٹھ گیا, اور ایک روایت میں ہے کہ میں ٹیک لگا کے رکوع کی حالت میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا حضور آپ میری کمر پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کا ہاتھ مبارک پہنچ جائے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جب قدم رکھا تو میں نے کہا بس بس یا رسول اللہ, مہربانی کرے میری کمر ٹوٹ جائے گی. حضور نے فرمایا اچھا علی میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہو تو اب میں بیٹھ جاتا ہوں, تو میرے کندھے پہ چڑھ جا. حضرت علی نے فرمایا کہ میں حضور کا بوجھ کعبے میں 2 منٹ کے لیے بھی نہ اٹھا سکا, اور صدیق کندھے پہ بٹھا کے غار پہ چڑھ گیا. نے کہا پوچھنے والے تو بتا کہ بہادر کون ہے؟
کہ میں نے تو 2 منٹ بھی نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کیا. یہ ابو بکر ہی تو تھا کہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں میں خون بھر رہا ہے. حضور پنجو مبارک پہ چونکہ چل رہے تھے کہ کافر پیرے نہ ڈھونڈ لیں. میں نے کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں, آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی لگے تو میں برداشت نہیں کر سکتا, میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں. آج ابو بکر کو موقع دیں کہ خدمت کر سکے. حضور نے فرمایا بہت اچھا. اور جناب آج بھی تم پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھو, جوان آدمی کو بھی گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہ صدیق کا بہادری اور کمال ہے کہ اللہ کے نبی کندھے پہ ہیں اور پہاڑ پہ جا رہے ہیں, اور جب غار پہ پہنچے تو کہتی ہے یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں, غار بہت پرانا ہے, صدیاں بیت گئی, کوئی بندہ بھی اندر نہیں گیا ہوگا. خدا جانے اندر کوئی کیڑا ہے, مکوڑا ہے, کوئی چیز ہے, کوئی سانپ ہے, کوئی دکھ ہے. پہلے میں داخل ہوتا ہوں, اندر جا کے صاف کر کے پھر حضور کو بلاتے ہیں. علماء نے نقطہ لکھا, انہوں نے کہا غار میں جب تک صدیق نہ جائے میرا نبی نہیں جاتا. تیرے دل میں بھی جب تک صدیق نہ آئے محمد کی محبت داخل نہیں ہوگی. ایسے تو نہیں نا اللہ نے جس کا قرآن میں ذکر کیا ہو کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ, اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب سچ کی بات لے کے آیا تو تصدیق کرنے والا کون تھا؟ ابو بکر. کیا تو رضی اللہ تعالی عنہ. اتنی شان والے صدیق ہے کہ ساری زندگی کفر کے زمانے میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. آپ نے ایک دفعہ باپ نے مجبور کیا, لیکن کیا کیا کہ بت خانے میں جا کے باپ کے عبادت والے کمرے میں جا کے بتوں کو توڑ کے حضرت صدیق چلے گئے. باپ کو پتہ لگا, باپ غصے میں آئے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر آئے. حضرت صدیق کی اماں سے کہتی ہیں پتہ ہے آج صدیق نے کیا کیا ہے؟ میرے خداؤں کو توڑ ڈالا ہے. نہ ایمان سے کہو, جن کو بندے توڑ ڈالیں وہ بھی خدا ہوتے ہیں؟ نہ تم یار آج حاجی سچی بات تو کرو نہ. جس بت کو جن کو خود بندہ آگے پتھر مار کے توڑ دے وہ بھی خدا ہوتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے نہ. یہ جو خدا کی شکلیں بنا کے کھڑے ہیں, مورتی ہے, دیوی ہے, دیوتا ہے, یہ قہر کی دیوی ہے, یہ مہر کی دیوی ہے, یہ فلاں دیوی ہے, یہ فلاں دیوتا ہے, یہ فلاں دیوتا ہے, یہ فلاں دیوتا ہے, یہ سارے پتھر کے لوہے کے بت بنے ہوئے. ایک بندہ جائے تو سب کو اٹھا کے نیچے پھینک دے. تو جو بندوں سے ٹوٹ جائیں, جن کو بندے خود بنا دیں, وہ بھی مشکل کشا اور حاجت روا ہو جاتے ہیں. ہاں جی اللہ سے دعا کر اللہ ہم پہ ہدایت کے فیصلے. سیدنا ابی بکر صدیق, سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. سیدنا صدیق کے ابا ابی قحافہ غصے میں ہیں اور ان کی سیدنا صدیق کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اے صدیق کی اماں دیکھ تیرے بیٹے نے آج کیا کیا ہے, آج میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا کہ ٹھہرو, ابو بکر کو کچھ نہ کہنا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ابھی ابو بکر میرے پیٹ میں تھا, میں ایک دن گزر رہی تھی کہ آواز آئی کہ اللہ کی بندی یا امت اللہ بالتحقیق, اے اللہ کی بندی ابشری بالولد العتیق, ہم تمہیں مبارک دیتے ہیں ایک بچے کی جس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہوگا, اور وہ جب نبی پیدا ہوں گے تو اس کا رفیق ہوگا. سیدنا ابی بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر پوچھتے ہو سچی بات تو سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے بڑا علم والا بھی, سب سے بڑا سخاوت والا بھی,
کہ جس نے سب کچھ اپنا محمد مدنی کے دین پہ، اسلام پہ لٹا دیا. چلی جائے نا عورتیں کیا کریں. تو سمجھو مسئلہ میرے بھائی، جیسے یہ عقیدہ ہے کہ حضور سے افضل کوئی نہیں، سارے انبیاء میں افضل کون؟ کہہ دو، چھوڑو کون کا اپنا کام ہے، سب سے افضل کون ہے؟ اسی طرح امت میں سب سے افضل کون؟ کہہ دو سیدنا صدیق. اور یہ فیصلے ہم نے نہیں کیے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے نبی کے فیصلے ہیں. ایک عورت نے آ کے سوال کیا، پہلے عورتیں بھی بڑی سمجھدار ہوتی تھیں، اس نے آ کے حضور سے سوال پوچھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک مسئلہ حل کریں. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضور اب تو جو مشکل آتی ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد اگر کوئی مشکل آئے تو ہم مسئلہ کس سے پوچھیں؟ حضور نے فرمایا پھر تم ابو بکر کے دروازے پہ آنا. اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ جس دن مجھے خبر ملی کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، حضرت عمر فرماتی ہے کہ اس فراق میں میرے دماغ نے کام چھوڑ دیا اور حضرت عمر غصے میں آ گئے، تلوار لے کے بیٹھ گئے کہ کون کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی. حضرت عمر جیسا آدمی، اب کریے زمانہ حضرت عمر کہتے ہیں میرا دماغ جواب دے گیا. میں نے کہا بات سنو، جس نے کہا کہ اللہ کے نبی پہ موت آ گئی ہے آج عمر کی تلوار سے نہیں بچ سکتا. لیکن کہتے تھوڑی دیر گزری، سیدنا ابی بکر آئے، اور یہ نصیب بھی ابی بکر کا ہے کہ بیٹی کے گھر میں گئے، اور حدیث میں موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر نے میرے مدنی پاک کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا. یہ آخری بوسہ بھی ابو بکر کو نصیب ہوا ہے. اور اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آ کے اعلان کیا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور اس کے بعد سیدنا صدیق نے خطبہ پڑھا اور اعلان فرمایا کہ لوگوں سن لو، تم میں سے جو شخص محمد مدنی کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضور پہ موت آ گئی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی ذات ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے سوا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے. اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا انک میت وانہم میتون. میرا مدنی پاک تجھ پہ بھی موت آئے گی. حضرت صدیق نے اعلان کیا اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول
مات او قتل. اللہ کے قرآن میں حکم ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی بھی میرا رسولوں میں ایک رسول ہے. کیا میرے مدنی پہ اگر موت آ جائے یا میرے مدنی شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ نہیں، تم تو اس رب کی عبادت کرتے ہو جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق نے خطبہ دیا اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، خدا کی قسم ہے میرے دل میں ایسے محسوس ہوا کہ آج قرآن اترا ہے. اور میں نے جا کے مبارک دی کہ ابو بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے، جہاں قرآن پہ تیری نظر تھی وہاں عمر کی نظر بھی نہ پہنچ سکی. اور سیدنا عمر کا فیصلہ سنیں. بعض لوگوں نے میرے سرکار کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا. نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور انکار بھی کیوں کیا؟ انہوں نے کہا قرآن میں حکم ہے، اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ میرا مدنی ان کے مالوں سے آپ زکوٰۃ لیں، ان کے مالوں کو پاک کریں اور ان کے لیے دعا کریں، ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. انہوں نے کہا جب حضور نہیں، دعا کرنے والے نہیں تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ آج بھی یہی ہوتا ہے نا، جو گمراہ ہوتے ہیں قرآن بدل دیتے ہیں، حدیث کے ترجمے خود بدل دیں گے، قرآن کو خود بدل دیں گے، اللہ کی آیات کو بدل دیں گے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خبردار جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا میں اس سے جہاد کروں گا. حضرت عمر کہتی ہیں میں آیا، میں نے کہا ابو بکر کلمے پڑھنے والوں سے لڑو گے. حضرت عمر کہتے ہیں حضرت صدیق غصے میں آئے، میرے سینے پہ زور سے ہاتھ مارا، کہنے لگے پہلے تو بڑا بہادر بنتا تھا، اسلام میں کیوں بزدل ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم میں جہاد کروں گا. حضرت عمر کہتے ہیں صدیق کی بات بعد میں سمجھ آئی کہ صدیق حق پہ تھا. اگر آج زکوٰۃ کا انکار، کوئی نماز کا انکار، کوئی روزے کا انکار، پورا دین مٹ جاتا. لیکن صدیق کے فیصلے نے اللہ کے دین کو جما لیا، اللہ کے دین کو ثابت کر دیا، اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے دین کے محافظ موجود ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر.